بھارت سے ایک جہاز اڑتا ہے، وہ کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے اور کراچی ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد اس میں 15 بیگ رکھے جاتے ہیں اور اس جہاز میں دو لوگ بیٹھتے ہیں جو نون لیگ کے ایک وزیر کی فیملی میں سے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رضی نادر مزدان۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی اہم خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس ولاگ کے اندر۔ اب تک کی آپ سمجھ لیں کہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے ان کا سب سے بڑا بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ، اور آپ ایسا سمجھ لیں کہ جی ان کا سب سے بڑا کرپشن کا سکینڈل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ابھی تک آپ کے سامنے یہ تفصیلات کسی اور نے نہیں رکھی ہوں گی، لیکن یہ خبر جو ہے وہ رکھنے سے پہلے آپ کے ساتھ 2-3 اور خبریں جو ہیں جو بڑی اہم ہیں وہ شیئر کرنی ہے۔ پہلی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ڈاکٹرائن جو تھی باجوہ صاحب کی، اس کے حوالے سے ہے، اور باجوہ ڈاکٹرائن کا ہم بڑا ذکر سنتے تھے۔ اس حوالے سے ہر صحافی بات کرتا تھا کہ باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ کیا ہے، کس طریقے سے باجوہ ڈاکٹرائن چل رہی ہے۔ لیکن اب کیونکہ باجوہ صاحب جو ہے وہ جا چکے ہیں تو ان کی ڈاکٹرائن کو بھی خدا حافظ کہنے کا وقت آ چکا ہے، جس کی تصدیق اب جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کرتی ہے، آئی ایس پی آر کا جو ادارہ ہے اس نے۔ اور اب جو ہے وہ باجوہ ڈاکٹرائن ختم کر کے جو نئی ڈاکٹرائن ہے وہ عاصم ڈاکٹرائن ہے، اس کو لانچ کر دیا گیا ہے۔ اور عاصم ڈاکٹرائن کے اندر بڑی اہم چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے ادارے کے اندر ریفارمز لانے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس ادارے کے اندر میں ریفارمز لے کے آؤں گا، جس کے اندر میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ وہ جو معاملہ تھا جس کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر کی تعیناتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو ایک آپشن رکھا گیا تھا کہ جو نئے آنے والے آرمی چیف ہیں ان کی تعیناتی کے اوپر جو سرمنی ہوتی ہے، وہ تو چیزیں آپ نے سنی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ عاصم ڈاکٹرائن کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو عوام اور ادارے کے درمیان خلیج ہے، جو ایک فاصلہ پیدا ہو چکا، بڑا منیمم سا فاصلہ ہے، چند اقدامات کی ضرورت ہے۔ اب اس فاصلے کو جو ہے وہ کم کرنا ہے، اور عوام اور جو افواج پاکستان، یہ دو جسم ایک جان ہے، ان دونوں جسموں اور ایک جان والا جو کانسیپٹ ہے اسے کنٹینیو کرنا ہے، کیونکہ عوام آج بھی جو ہے وہ ادارے سے ویسے ہی محبت کرتی ہے جیسے پہلے محبت کرتی تھی۔ کچھ شخصیات سے قوم کو مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن ادارے کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت آج بھی قوم جو ہے وہ کھڑی ہے۔ اگلی خبر لے لے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے۔ پرویز الہی صاحب کل عمران خان صاحب نے ایک بول کے اوپر انٹرویو دیا تھا، آج پرویز الہی صاحب نے انٹرویو دیا، اور پرویز الہی صاحب نے وہ بات جو تھی، جو بات مونس الہی نے کی تھی کہ جی دیکھیں ہمیں باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ جی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور جس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پھر وہ تو ڈیول فیس تھا، ڈبل گیم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کریز کے دونوں سائیڈوں پہ کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ادھر ان کو بھی خوش رکھے ہوا تھا، ہمیں بھی خوش رکھے ہوا تھا، وفاق میں ان کے ساتھ تھا، پنجاب میں ہمارے ساتھ تھا۔ تو پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں باجوہ صاحب نے آپشن ضرور دیا تھا، یہ کہا ضرور تھا کہ آپ عمران خان کی طرف چلے جائیں، اس سائیڈ پہ آپ اپنا جھکاؤ کر لیں، لیکن عمران خان کے ساتھ جانے کا جو فیصلہ تھا وہ ہمارا تھا۔ اور ساتھ ساتھ پھر انہوں نے نیا کٹا جو کھولا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ جو اسمبلی ہے، پنجاب اسمبلی، وہ عمران خان کی امانت ہے، میرے پاس جو عہدہ ہے وہ عمران خان کی امانت ہے۔ عمران خان جب کہیں گے، جس وقت کہیں گے، میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا اور اسمبلی تحلیل کر دوں گا۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ میں اسمبلی تحلیل نہیں کروں گا تو پھر وہ ان کی غلط فہمی ہے، وہ اپنا قبلہ درست کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی دیکھیں فی الحال جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، مارچ ہی الیکشن کا مہینہ ہے، مارچ سے پہلے الیکشنز نہیں ہو سکتے، اور مارچ کے بعد آگے بھی نہیں جائیں گے۔ میں نے پچھلی سٹوری جو کی اس میں بھی آپ سے یہ خبر شیئر کی تھی کہ جی مارچ الیکشنز کا مہینہ، میں نے اس انٹرویو سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مارچ کے اندر الیکشن ہونے ہی ہونے، یہ طے ہو چکا ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ اسی چیز کی خبریں ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔
جنرل انتخابات کی جو عام انتخابات ہوتے ہیں، اور اب اس کے اندر کوئی شک باقی نہیں رہ گیا، کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ ایمبیگوٹی جو ہے وہ باقی نہیں رہ گیا۔ آخری خبر لے لیں ذرا، جس کا آپ ابھی تک انتظار کر رہے تھے، اور وہ خبر جو ہے وہ اس طیارے کے حوالے سے ہے جس نے کراچی ایئرپورٹ سے دبئی کے لیے موو کیا، اور اس کے اندر 15 بیگ تھے۔ اب ان بیگوں میں کیا تھا، اس کے ساتھ کون سے لوگ تھے، وہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ شہین صبائی صاحب ہیں جی، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے خبر یہ بریک کی ہے۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں، اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے وہ بڑی کرٹیکل ہے۔ مفتاح صاحب جو ہے وہ ڈار صاحب کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں پورے کا پورا معاملہ، اور ڈار صاحب مفتاح کو کہہ رہے ہیں کہ تم پچھلے 5-6 مہینے میں جمپ مارتے رہے ہو، تم کیا کرتے رہے ہو، تم نے کیا کیا ہے معیشت کے لیے، یہ سارا کچھ تمہارا کیا دھرا ہے۔ اور مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے، تم تو کہتے تھے ڈالر یہاں سے یہاں پہ آ جائے گا، آیا نہیں آیا، تمہارے پاس اب پیسے نہیں ہیں، اور ملک جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اگلے مہینے کی تنخواہ دینے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ تو اب یہ جو ڈالر مہنگا ہوا ہے، اس کی بڑی وجہ سامنے آ گئی ہے۔ ڈالر کیسے مہنگا ہوا مفتاح کے دور میں؟ اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ 15 بیگ تھے، اور 15 سوٹ کیس جو ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، ڈالر سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ ایک جیٹ طیارے کے اندر رکھے گئے جو کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، اور اس طیارے میں وہ بیگ رکھے گئے، اور ساتھ 2 لوگ اس طیارے میں سوار ہوئے جن کا تعلق ایک وزیر کی فیملی کے ساتھ تھا، یعنی وہ وزیر کی فیملی تھے، اور وزیر اس حکومت کا، موجودہ حکومت کا وزیر تھا۔ وہ طیارہ یہاں سے اس نے فلائٹ پکڑی اور دبئی گیا۔ آپ چاہیں تو اس طیارے کی ڈیٹیلز نکلوا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس چیز کا انکشاف کہاں پہ ہوا ہے؟ سینٹ کی جو کمیٹی ہے اس کے اندر یہ انکشاف کیا گیا ہے، اور ایئرپورٹ کی جو ایک سیکیورٹی ہوتی ہے، جو ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، انہوں نے اس چیز کا انکشاف کیا کہ جس طریقے سے 15 بیگ تھے، اور وہ کسٹم والوں نے وداؤٹ اینی چیکنگ جانے دیے۔ اس کے ساتھ یہ 2 لوگ موجود تھے، اور اس وزیر نے کہا تھا کہ ان کو آپ جانے دیں، اور اسی نے ہی بھیجا تھا ان کو۔ اور ان 15 بیگوں کے اندر جو رقم تھی وہ تقریباً $2 کروڑ بتائے جا رہے ہیں کہ ان بیگوں کے اندر $2 کروڑ تھے۔ ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ڈالر جی افغانستان جا رہا ہے، شاید اس وجہ سے مہنگا ہو رہا ہے، اور ہم اس بات پہ یقین بھی کر رہے تھے۔ لیکن یہ کیا خبر نکل آئی؟ اس چیز کو اب کون کاؤنٹر کرے گا آ کے؟ اس چیز کو کون آگے لے کے چلے گا؟ اس کے اوپر کون انویسٹیگیشن کرے گا؟ یہ بہت بڑا سوالی نشان ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہونے والا ہے، نون لیگ کی ادوار حکومت کا سب سے بڑا سکینڈل ہونے والا ہے، کیونکہ بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ شاید وہ اماؤنٹ کسی ڈیل کا کمیشن تھی، یا وہ ڈالر کا ریٹ فلکچویٹ کرنے کے لیے پاکستان سے باہر بھیجی گئی، اور کچھ لوگوں کو اس ڈالر کا ریٹ آگے پیچھے کر کے فائدہ دیا گیا تھا، جو راتوں رات انہوں نے پیسے بنائے تھے۔ اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات آتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔